میں جھوٹ نہیں بول رہی، چاہے تو قسم لے لیں۔ دی جان میں بد کردار نہیں، میں نے کسی کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ وہ سسکتے ہوئے اپنی بے گناہی کرلائی تھی، مگر اس کی جان سے عزیز دی جان اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، کتنے پردے ڈالو گی اپنے گناہوں پر؟ ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ تم ہمارے خاندان کی لڑکی ہو۔ ان کی بات سنتے اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، لیکن دی جان میری بات چٹاخ ایک زوردار پڑنے والے تھپڑ نے اس کے جبڑے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یو نو واٹ، تم جیسی عورت بس بستر ہی گرم کر سکتی ہے یا پھر کسی کی رات رنگین کر سکتی ہے، تم گھر تو بالکل نہیں بسا سکتی۔ اس لیے مجھے تمہاری بہن سے شادی کرنی ہے۔ اس کا ہونے والا شوہر راحیل خان اس کی بہن رومانہ کو منتخب کرتے بولا تھا۔ جہاں سارے اس کی ایک بہن کو ٹکرانے پر غمزدہ تھے، وہیں دوسری بہن کو چننے پر منہ میں انگلیاں دبائے انہیں تکنے لگے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، کیسے آپ مجھے ٹھکرا کر میری ہی بہن کا ہاتھ تھام سکتے ہیں؟ وہ صدمے میں گھری اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالات اس نہیج کو کیسے پہنچ چکے تھے۔ یہ خان حویلی کا منظر ہے جہاں دی جان اپنے بیٹوں ساول خان، فہیم خان اور حامد خان، جو کہ اپنی بیویوں میناز صاحبہ، ثانیہ صاحبہ اور نورین صاحبہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ساول خان کو اللہ نے 5 سال بعد ایک اولاد یمن سے نوازا تھا۔ اپنے ماں باپ کی جان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دی جان کی فیورٹ بچی تھی۔ وہ کیا خواہش تھی جو وہ اس کی پوری نہیں کرتے تھے۔ اس کے 2 سال بعد ایک اور بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے رومانہ رکھا تھا۔ فہیم خان اور ثانیہ صاحبہ کے 3 کڑیل جوان بیٹے تھے، جس میں سب سے بڑا راحیل خان، دوسرے نمبر پر شہروز خان اور تیسرے نمبر پر حبیب خان تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں حامد خان، جن کی 2 بیٹیاں فروہ، شمع اور ایک بیٹا جواد تھا۔ یہ سارے ایک جوائنٹ فیملی کی طرح اس بڑی سی حویلی میں رہتے تھے۔ اس حویلی کو ان کے باپ نے مرنے سے پہلے ان تینوں کے نام کیا تھا۔ ساتھ ایک اور بندے کو بھی اس حویلی کا 50% کا وارث بنایا تھا، جس کے وہ صرف نام سے واقف تھے۔ وہ سمجھ نہ سکے تھے کہ چوتھا شخص کون تھا، نہ ہی دی جان انہیں اس بارے میں کچھ بتاتی تھی، جس کے بارے میں کبھی ان کے ابا نے ان سے ذکر نہیں کیا تھا۔ مگر اس کے نام وہ یہ حویلی کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تینوں بہت سوچتے تھے، مگر ان کی سوچ میں ایسا کوئی بندہ نہ آیا تھا۔ مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ شخص عنقریب اس حویلی میں آئے گا۔ یہاں دی جان کے بعد سامل صاحب کے ہر فیصلے کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ دی جان نے راحیل اور یمن کا رشتہ طے کیا تھا، جس پر یمن بھی خوش تھی، کیونکہ اسے سنجیدہ مزاج خبرو سا راحیل خان بہت پسند تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی تھی۔ وہ کافی لاابالی نیچر کی لڑکی تھی۔ ماں باپ کا زیادہ پیار ملنے کی وجہ سے وہ ان کی لاڈلی ہونے کے باعث ذرا سی شرارتی تھی۔ اس کی نسبت اگر رومانہ کو دیکھا جاتا تو وہ ذرا کم گو تھی، مگر اپنی بہن کو اپنے ماں باپ کا زیادہ پیار ملتے دیکھ کر جانے انجانے میں وہ یمن سے حسد کا شکار ہوتی چلی گئی۔ وہ کہتی نہیں تھی، مگر جو بھی چیز وہ یمن کو لا کر دیتے تو وہ اسے نہ چھیننے کی ضد کرتی تھی، جس پر یمن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنی من پسندیدہ چیز دے دیتی تھی، کیونکہ وہ تھی تو اس کی بہن ہی۔ اس نے 2 سال خوب پیار سمیٹا تھا۔ پہلی اولاد ہونے کے باعث وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، مگر اس کے ماں باپ یہ نہیں جانتے تھے کہ یمن کو زیادہ پیار دینا ان کی بیٹی رومانہ کے دل میں ان کے لیے دوریاں بڑھا دے گا، کہ وہ اپنی بہن سے دل ہی دل میں بغض پالنے لگے گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ یمن کی چیزوں پر رہتی تھی۔ وہ جو بھی چیز اپنے لیے لیتی تو وہ یمن کے سامنے رو دھو کر اسے وہ چیز لے لیا کرتی، مگر دوسروں کے سامنے وہ یہی ظاہر کرتی تھی کہ یمن نے وہ چیز کھیلنے کے بعد اس کو خود ہی دے دی ہے اور اس نے وہ خاموشی سے لے لی ہے۔ مگر یمن بڑے ہونے تک بھی اس کی فطرت سے انجان ہی رہی تھی کہ بات اب اس کے ہونے والے شوہر پر آ چکی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یمن راحیل خان کو پسند کرتی ہے، اسی لیے وہ بھی راحیل خان کو چاہنے لگی تھی۔ یمن جس چیز پر ہاتھ رکھتی رومانہ کو بھی وہی چیز پسند آتی تھی، اور اب کی بار نشانہ راحیل خان تھا۔ اس نے بہت بار یمن کے دل میں راحیل خان کے لیے نفرت ڈالنی چاہی تھی کہ وہ تم جیسی لڑکی کو پسند نہیں کرتا ہے، اس سے شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم بابا کو انکار کر دو۔ مگر وہ سنتی کہاں تھی؟ وہ تو محبت کرتی تھی راحیل خان سے، مگر دوسری طرف راحیل خان کو دیکھا جاتا تو اسے یمن ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ اسے یہ شوق اور چنچل لڑکی ہمیشہ زہر سے بڑھ کر اور کچھ نہ لگی تھی۔
بے شک وہ اس کی ہر پسند کا خیال رکھتی تھی، اس کے مطابق پہنتی اوڑھتی تھی، مگر وہ اس پر ایک بھی نظر کرم نہیں ڈالا کرتا تھا۔ چاہے وہ اس کی پسندیدہ چائے کیوں نہ بنا لیتی یا اس کی پسند کا کھانا، اسے یمن کی بنائی ہوئی ہر چیز سے ہی نفرت تھی۔ خار کھانے لگا تھا وہ اسے، اور جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ان کی شادی قریب ہے، وہ اسے نجات پانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا جو اسے رومانہ کی صورت میں نظر آئے تھے۔ رومانہ بھی تو اس کی بہن تھی، لیکن کتنی محبت تھی، وہ سلیقہ مند تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ محض دکھاوا کرتی تھی تاکہ وہ رحیل خان کی آنکھوں میں ایک فرشتہ صفت لڑکی بن سکے۔ رومانہ کے آگے آنے کی کوشش میں وہ راحیل خان کی آنکھوں میں بس چکی تھی۔ راحیل خان کا دل تھا کہ وہ اسے انکار کر کے کسی طرح رومانہ سے شادی کر لے، مگر اس کے ہاتھ فی الحال یمن کی کوئی کمزوری نہیں لگ رہی تھی جس کے باعث وہ انکار کر دیتا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ موقع بہت جلد اسے میسر آنے والا ہے۔ یار آئی بھی ہر اس دو شکل تک دیکھنا چاہتے ہیں، مجھے پھر اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گا؟ میں نہیں کرنا۔ میرے گھر والے بس ڈھول کی طرح سے میرے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ میں اسے پوری زندگی سے بجاتا رہوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بس ایک بار کوئی کمزوری ہاتھ آ جائے اس لڑکی کی، پھر دیکھنا بھری شادی میں اس کے منہ پر انکار کروں گا۔ راحیل خان فون پر اپنے دوست سے بحث میں لگا تھا جو اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یقیناً اگر وہ اس طرح کرتا تو اسے اس حویلی سے دربدر کر دیا جاتا۔ اس کی بات باہر سے گزرتے ہوئے رومانہ نے سن لی تھی، جس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ چھلکی تھی۔ وہ فوراً اپنے ذہن میں شیطانی منصوبہ بنتے ہوئے چھت پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں روز اس پہ راحیل خان آیا کرتا تھا۔ جیسی اس نے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، وہ نکلی آنسو بہانے لگی تھی اور سسکنے لگی تھی۔ راحیل خان جو کھلی ہوا کے لیے اوپر آیا تھا، رومانہ کو وہاں کھڑے روتے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں راحیل کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، میں اپنی جان دے دوں گی اس سب سے پہلے، وہ روتے ہوئے خود سے خود کلامی کرتے ہوئے بولی تھی، مگر اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ پیچھے کھڑے راحیل خان تک پہنچ گئی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین آیا کہ قسمت بھی اس کا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے اس تک پہنچا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر سے کہنا، اس نے جھٹکے سے رومانہ کو اپنی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا تھا جب وہ ششدر نظر آنے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ خوف کے زیر اثر بولی۔ میں تمہارے منہ سے دوبارہ اعتراف محبت کرنا چاہتا ہوں، وہ بے چینی سے اسے جھنجھوڑ کر بولا تھا جب وہ سسک پڑی تھی۔ کیسے اپنے منہ سے بتاؤں آپ کو کہ آپ کو دل دے بیٹھی ہوں، مگر اپنی بہن کو میں اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں کرنا چاہتی، اس کی زندگی کیسے تباہ کر دوں؟ میں آپ کو یہ بتا کر کہ بچپن سے چاہا ہے میں نے آپ کو، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، اچھی خاصی چٹکیاں کاٹنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جسے وہ اچھی طرح بہا کر راحیل خان کے سامنے اس کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتی تھی۔ کم عقل لڑکی، ایک دفعہ مجھ سے کہہ کر تو دیکھا ہوتا، میں دنیا سے ٹکرا جاتا، مگر تمہیں ہی اپنی بیوی بناتا۔ تم نے اعتراف کرنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی کہ اس منحوس یمن کو میرے ساتھ باندھ دیا گیا؟ میں بھی تم سے ہی پیار کرتا ہوں، وہ بےتاب لہجے میں بولا تھا جب وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ لیکن اب آپ کچھ بھی بدل نہیں سکتے، اس کی شادی آپ سے ہو کر ہی رہے گی، اور میں آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ پاؤں گی؟ کیونکہ آپ دی جان کے آگے آواز نہیں اٹھا سکتے، یہ جانتی ہوں میں، کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ زور و شور سے روتے ہوئے بولی تھی جس پر وہ اس کی آنکھوں کو صاف کر گیا تھا۔ اس سے آگے جانے کی وہ جرأت اور حق دونوں ہی نہیں رکھتا تھا۔ تم فکر مت کرو، بس ایک دفعہ مجھے پتہ چل جائے یمن کی کمزوری، پھر میں سب کچھ سنبھال لوں گا، وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا تھا۔ اس طرح کی کیفیت میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یمن کو ان سب کی زندگی سے غائب کر دیتا، تبھی تو ان کی زندگی میں خوشیاں آتی۔ ایک بات ہے جو یمن کی کوئی نہیں جانتا سوائے میرے، یمن خود بھی نہیں جانتی کہ مجھے اس بات کا پتہ ہے، وہ خوف سے ڈرنے کا ناٹک کرتے ہوئے بولی جس پہ وہ فوراً چوکس ہوا تھا۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ لیکن میں یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتی، وہ بار بار نام میں سر ہلاتے بولی جب وہ اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کیا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو فوراً بتاؤ مجھے، تبھی میں کوئی حل نکال پاؤں گا۔
اس کی بات پر وہ خوف سے کپکپاتے ہوئے لبوں سمیت بولی تھی، یمن روز رات کو کسی سے بات کرتی ہے، پتہ نہیں وہ کون ہے، مگر میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ کوئی ہے جس سے وہ ٹائم پاس کرتی ہے۔ وہ لبوں کو کاٹتے ہوئے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے بولی تھی، جیسے اس نے بہت بڑا راز افشاں کر دیا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں یقین ہے اس بات کا؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ یمن جتنی لاابالی اور شوقی تھی، مگر اسے اس قدم کی امید تو راحیل خان کو بھی نہیں تھی۔ وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا کہ اس کی اتنی پارسا دکھنے والی کزن اندر سے ایسی ہے۔ وہ سوچ نہ سکا تھا۔ اس کی بات پر رومانہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اور یقیناً وہ مہندی والے روز اس سے ملنے آنے والا ہے، یہی سنا تھا میں نے۔ وہ اس کو یقین دلاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ دور ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور تیزی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتی ہے مجھے؟ مجھ سے شادی کرنے والی تھی اور محبت کی پینگیں کسی اور سے بڑھا رہی تھی۔ اس لڑکی کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے اپنے بال دبوچتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ آپ پلیز ٹینشن نہ لیں، آپ کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتی میں۔ وہ اس کے ہاتھ پر نرمی سے اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو اپنے نرم لہجے سے اپنی طرف مائل کرنے لگی تھی، جس پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ایک یہ لڑکی تھی جو اسے ذرا سی بھی ٹینشن میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور ایک وہ لڑکی تھی جس نے ایک عاشق پال رکھا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اس کا خون غصے سے ابل رہا تھا۔ اب دیکھو یمن، میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ پہلے میں ثبوت اکٹھا کروں گا، اور پھر شادی کے روز تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا تھا، جس میں رومانہ کے چہرے پر شیطانی ہنسی جھلکی تھی، جو راحیل خان کی آنکھوں سے مخفی رہ گئی تھی۔ رومانہ نے صاف جھوٹ کہا تھا۔ ایسا کوئی شخص نہیں تھا جسے یمن چاہتی تھی۔ وہ تو صرف اور صرف راحیل خان کے لیے پاگل تھی۔ مگر رومانہ نے اپنے منصوبے کے تحت ایک آدمی کو پیسے دے کر مہندی کے روز اس کے کمرے میں بلوایا تھا۔ جب سارے نیچے مصروف ہوتے تو یقیناً وہ اس کو اس کے کمرے میں بھیجتی۔ راحیل خان خود تو اس کے کمرے میں جا نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے رومانہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ کچھ تصاویر کھینچ لے اور اسے بھیجے تاکہ وہ شادی والے دن سب کو دکھا سکے۔ رومانہ کے لیے تو یہ اور بھی آسانی کی بات تھی کہ وہ خود وہاں کمرے میں موجود نہ ہوگا، بلکہ اس پر یقین کرنے کی غلطی کر بیٹھا ہے۔ وہ بھی نہ کہتا تھا۔ اس کی وہ غلط تصاویر کھینچنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ ایک اسی طرح سے راحیل اور یمن الگ ہو سکتے تھے، اور پھر وہ راحیل کی ہو جاتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ آج مہندی تھی۔ پوری حویلی کو پیلے اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر کوئی خوشی سے یہاں وہاں گھوم رہا تھا۔ جب یمن کو اس کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتے راحیل خان کے منہ پر ناگواری چھا گئی تھی، ایک ایسی کرواہٹ جو یمن نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر محسوس کی تھی۔ اس کی ذرا سی کونی راحیل خان کے ساتھ ٹچ ہوئی تو وہ جیسے انگارے چبائے ہی بیٹھا تھا۔ تھوڑا دور ہو کر بیٹھو مجھ سے، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، جو تم اتنا چپک چپک کر میرے ساتھ بیٹھ رہی ہو۔ وہ اس کے کان میں جھکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر تو یہ نہیں کیا تھا، یا وہ اس کے ساتھ جڑ کر تو نہیں بیٹھی تھی جو اسے اس طرح غصے سے بات کر رہا تھا۔ پل بھر میں اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اس کی کٹور اور سخت لہجے پر کہ وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کی خوشی پل بھر میں غارت ہو چکی تھی۔ آنکھیں آنسوؤں سے جھلملا سی گئی تھیں۔ کیا کچھ نہ سوچ رکھا تھا کہ آج وہ اتنا انجوائے کرے گی۔ اس کی شادی کا پہلا فنکشن تھا اور راحیل نے اس کی ساری خوشی کو ملیا مٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر دکھ بھرا تاثر دیکھ کر راحیل کو اندر کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ تم جتنا بھی سسکو اتنا کم ہے، تمہارے مقدر میں رونا لکھ دوں گا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے اثار میں لیتے ہوئے سلگتے لہجے میں اپنے دل میں سرگوشی کیے بولا تھا۔ مہندی کا فنکشن جیسے تیسے ختم ہوا تھا۔ رات جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی تو اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا جب ایک لڑکے نے اسے اپنی آغوش میں بھرا تھا۔ جیسے ہی وہ چیخ مارنے لگی، وہ اگلے ہی پل اس کے لبوں پر اپنی لمبی انگلیاں رکھتے اس کا منہ دبوچ کے رہ گیا تھا۔ شش، آجا یار، بہت مشکلوں سے بچ کے آیا ہوں، بس تھوڑا وقت حسین کر دے۔ وہ اس کو پوری طرح اپنی آغوش میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی انگلیاں اس کی کمر پر رقص کر رہی تھیں، جبکہ وہ جی جان سے مرنے کو ہوئی تھی۔ آخر یہ کون غیر محرم اس کے کمرے میں گھس آیا تھا اور اس کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا؟
وہ چیخنا چاہتی تھی مگر وہ اس کی چیخیں گھونٹ چکا تھا۔ کھڑکی سے باہر کھڑی رومانہ چہرے پر شاطر مسکراہٹ لیے اس کی کھٹاکھٹ تصویریں اتارتی جا رہی تھی۔ اس عیار شخص نے یمن کو اپنے گرد ایسے لپیٹ رکھا تھا جیسے وہ خود اس سے لپٹی ہوئی ہو، جبکہ ایک تصویر میں وہ اس کی گردن پر جھک رہا تھا اور یمن نے اپنی گردن اس سے چھڑوانے کو پیچھے کی تھی، مگر یہ منظر نہایت غلط انداز میں اس تصویر میں کیپچر ہوا تھا۔ ایسی کئی تصاویر وہ اس کی کھینچ چکی تھی، جبکہ وہ ایک دم جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکا دے گیا تھا اور خود کھڑکی سے باہر فرار ہو چکا تھا۔ پیچھے وہ گٹ گٹ کر رونے لگی تھی، ٹانگوں میں ذرا بھی جان باقی نہ رہی تھی، آنسوؤں سے چہرہ تربتر ہو چکا تھا۔ وہ خوف سے اپنے گرد ہاتھ لپیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر داخل ہوئی تھی اور اپنی بہن کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر ہمدردی کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں یمن؟ تم ایسے کیوں لیٹی ہو یہاں؟ وہ پریشان بنتی اس کے قریب آئی تھی اور اسے اٹھا کر دیکھا تھا، جس کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ گردن پر خراشوں کے نشان تھے جب وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی اور اس کو ایک ایک بات کہہ سنائی تھی۔ میں نہیں جانتی رومانہ، وہ کون تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کیوں کی، اور میں کس کو کیا بتاؤں گی؟ وہ خوف کے زیر اثر اس سے بولی تھی، جب رومانہ نے عیاری سے معصوم بنتے ہوئے اسے سمجھایا تھا، اس بات کو کسی کے بھی سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یمن، اگر تم نے غلطی سے بھی اس بات کا ذکر کسی سے بھی کیا تو راحیل خان غصے میں آ جائے گا اور شادی سے انکار کر دے گا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے وہ آج کل کتنے غصے میں گھوم رہے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں راحیل واقعی اس بات کو انا کا مسئلہ بنا کر شادی سے انکار نہ کر دے۔ وہ پوری رات سسکتی رہی تھی، آنے والی آزمائش سے انجان کے آگے جا کر اس کی بہن نے اس کو ہونے والے شوہر کے ساتھ مل کر اسے کتنا بڑا دھوکہ دینے والی ہے۔ شادی کی تیاریاں پوری ہو چکی تھیں، اس کی شادی حویلی میں ہی رکھی گئی تھی۔ حویلی بھرپور طریقے سے سجائی گئی تھی کیونکہ دونوں بچے حویلی کے ہی تھے۔ بہت سے لوگوں کو بلایا تھا، یہاں تک کہ ان کے پاس کے گاؤں سے بھی کافی بڑے لوگ آئے تھے۔ حویلی اس وقت کافی بھری ہوئی تھی۔ ان دونوں کے لیے حویلی کے وسیع لاؤنج میں ایک بڑا سا پھولوں کا پردہ لگایا گیا تھا، جس کے اطراف بیٹھ کر نکاح ہونا تھا۔ وہ سرخ عروسی لباس میں پور پور سجی آج صرف راحیل خان کی دلہن بننے کو تیار تھی۔ اپنی آنکھوں سے اپنی روپ کو دیکھ کر اس نے نظر اتاری تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کی قسمت کتنی بری طرح پلٹنے والی ہے۔ اسے تیار کروا کر نیچے لایا گیا تھا۔ راحیل خان سفید شیروانی پہنے پہلے ہی نیچے موجود تھا۔ پردے کے اس پار جب پردے کی دوسری طرف اس کو بھی نکاح کے لیے لا کر بٹھایا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے جیسی اس سے اجازت چاہی تو اس نے 3 بار قبول ہے کہتے خود کو راحیل خان کے نام کر دیا تھا۔ جب یہی الفاظ راحیل خان کے آگے دہرائے گئے تو اس کے لفظوں نے سب کو شوق کے عالم میں مبتلا کر دیا تھا۔ راحیل خان والفہیم خان، کیا آپ کو یمن ساول خان سے نکاح قبول ہے؟ نہیں، مجھے قبول نہیں ہے۔ اس کی آواز تھی یا موت کی پکار۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا لڑکے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ساول صاحب آگے آتے ہوئے چلائے تھے جب وہ تن کر ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح نہیں کروں گا، نہ ہی کبھی سے شادی کروں گا۔ مجھے ایسی عورت اپنے نکاح میں قبول نہیں ہے، وہ کرخت لہجے میں بولا تھا جب وہ دو بدو بولے تھے۔ آخر کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ ایسی لڑکی سے کیا مراد ہے؟ کیا کیا ہے میری بیٹی نے جو تم اس پر اس طرح بدنامی کا دھبا لگا رہے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غراتے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ جب وہ تمسخرانہ ہنستے ہوئے بولا تھا، آپ کی بیٹی نے عاشق پال رکھا ہے، کیا آپ کو نہیں بتایا اس نے؟ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے اس کی عزت کے پرخچے اڑاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ ہوش میں ہو تم؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم راحیل؟ اس کے والد اس کے قریب آتے ہوئے اسے جھنجھوڑ کر بولے تھے جب وہ ان کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو یہ دیکھیں، اس نے اپنی جیب سے تصاویر نکالتے ہوئے کہا تھا اور ان کی ہتھیلی پر رکھی تھی۔ جب وہ بے یقینی سے ان تصاویر کو دیکھنے لگے تھے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ایسے نہیں کر سکتی۔ وہ بے یقینی کا احساس پہلے بولے تھے اور پیچھے کرسی پر ڈھہ گئے تھے جب وہ چہرے پر طنز لیے ان سے مخاطب ہوا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پوچھیے اپنی بیٹی سے، وہ طنز کے نشتروں کا رخ عین یمن کی طرف کرتے بولا تھا، جس پر وہ سسکتی ان کے پاؤں میں آ کر گری تھی۔ نہیں بابا، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں،
مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے۔ یمن، کیا یہ لڑکا کل تمہارے کمرے میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ وہ اسے غصے میں دیکھتے ہوئے بولے، جس پر وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میری بات تو سنیں بابا، میری بات کے یقین کریں، ہاں یا نہ، یہ لڑکا تمہارے کمرے میں آیا تھا یا نہیں؟ تمہیں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ غصے سے چلا اٹھے تھے، اسی اسے جھنجھوڑ کر بولے جب وہ روتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ ہاں بابا، مگر اگلے ہی پل اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے رکھ کر انہوں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تھی، جنہوں نے پہلی بار زندگی میں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ڈانٹنا تو دور کی بات تھی، مگر آج اسے لگا وہ بالکل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکی ہے۔ بابا، یہ میرے کمرے میں آیا تھا، یقین کریں، لیکن وہ غلط نیت سے آیا تھا، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ ان کے آگے گڑگڑاتے ہوئے بولی تھی جب وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک چکے تھے۔ سارے مہمان آنکھیں اور منہ پھاڑے تماشا دیکھنے میں مصروف تھے کہ یہ کیا ہو گیا تھا، کتنی بدکردار لڑکی ہے، پتہ نہیں کس کماش کی عورت ہے۔ ایسی کئی آوازیں اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی مانند اڈیلی جا رہی تھیں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، چاہے تو قسم لے لیں دی جان، میں بدکردار نہیں، میں نے کسی کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ وہ سسکتے ہوئے اپنی بے گناہی کے لیے کرلائی تھی، مگر اس کی جان سے عزیز دی جان اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، کتنے پردے ڈالو گی اپنے گناہوں پر؟ ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ تم ہمارے خاندان کی لڑکی ہو۔ ان کی بات سنتے اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، لیکن دی جان میری بات۔ چٹاک ایک زوردار پڑنے والے تھپڑ نے اس کے جبڑے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یو نو واٹ، تم جیسی عورت صرف کسی کی بستر کی زینت بن سکتی ہے یا پھر کسی کی رات رنگین کر سکتی ہے، تم گھر تو بالکل نہیں بسا سکتی، اس لیے مجھے تمہاری بہن سے شادی کرنی ہے۔ اس کا ہونے والا شوہر راحیل خان اس کی بہن رومانہ کو منتخب کرتے ہوئے بولا تھا۔ جہاں سارے اس کی ایک بہن کو ٹکرانے پر غمزدہ تھے، وہیں دوسری بہن کو چننے پر منہ میں انگلیاں دبائے انہیں تکنے لگے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، کیسے آپ مجھے ٹکرا کر میری ہی بہن کا ہاتھ تھام سکتے ہیں؟ وہ صدمے میں گری اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حالات اس نہیج کو کیسے پہنچ چکے تھے۔ ہاں، میرا دماغ بالکل درست ہے، تمہاری بہن نے ہی تمہیں اس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور یہ تصاویر بھی اسی نے بنائی ہیں، تو اس میں کوئی جھوٹ کی گنجائش نہیں بچتی۔ اب تم اپنے منہ سے تو جھوٹ بولنے کا تصور بھی مت کرنا، کیونکہ سب کے سامنے تمہارا اصل چہرہ آ چکا ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے جھٹکتے ہوئے بولا تھا کہ وہ زمین پر گری بے یقینی سے رومانہ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ رومانہ، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتی میرے ساتھ، صرف تم جانتی تھی کہ وہ لڑکا ایک انجان ہے جو میرے کمرے میں زبردستی آیا ہے۔ یہ سب کچھ رات کو میں نے تمہیں بتایا تھا، پھر تم ان کو بتاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتی اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخی تھی۔ اپنی بے گناہی کا صرف یہی ثبوت تو تھا اس کے پاس، جب رومانہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو یمن؟ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں جانتی، نہ ہی رات کو میں تم سے ملنے آئی تھی، اور اس شخص کو واقعی میں نے تمہارے کمرے میں دیکھا تھا۔ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ وہ صاف اپنی بات سے مکرتے ہوئے بولی، جس پر وہ آنکھوں میں بے یقینی کی انتہا لیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اسے یقین آیا کہ یہ وہی بہن ہے جس کی ایک بار چیز مانگنے پر وہ اسے تھما دیا کرتی تھی۔ آج اس نے بری طرح اس کو پورے معاشرے میں رسوا کر کے رکھ دیا تھا۔ آخر کیوں وہ اسے اتنی نفرت کرتی تھی؟ وہ سمجھ نہ سکی تھی۔ اس کے ہاتھ بے یقینی سے اس پر سے نیچے گرے تھے۔ کون کرے گا اب اس لڑکی سے شادی؟ کم سے کم میں تو نہیں کر سکتا۔ تایا جان، آپ کی وجہ سے مجھے اس معاشرے میں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے، اب آپ کو ہی اس کا بس بدلہ ادا کرنا پڑے گا۔ میں رومانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آج ہی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر ان کا سر جھک گیا تھا اور وہ کچھ نہ کہہ پائے تھے۔ یہ رضامندی تھی جو وہ دے چکے تھے۔ وہ وہیں کھڑی بے یقینی سے اپنی دنیا اجڑتی ہوئی دیکھ رہی تھی، جہاں راحیل خان اور رومانہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ راحیل خان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ اس نے کبھی بھی زندگی میں اپنے ساتھ منسوب ہونے پر نہ دیکھی تھی، جو آج اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وہی حال رومانہ کا بھی تھا، مگر اس کے چکنا چور ہوئی ذات کا کیا؟ اس کے کردار کا کیا، جس پر انہوں نے سیاہ دھبا لگا دیا تھا؟ صرف اپنی نفرت کی خاطر وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل کیا اسی وقت اپنی جان دے دے؟ وہ وہاں بے جان سی کھڑی تھی جب راحیل خان نفرت سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔
میرا نہیں خیال کہ تمہیں اب تک یہاں موجود ہونا چاہیے. آخر کون کرے گا تم سے شادی؟ تمہیں تو اپنی شکل بھی نہیں دکھانی چاہیے کسی کو. وہ نفرت سے ایک ایک لفظ اس کی صورت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی. میں کر سکتا ہوں شادی ان سے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جب بھیڑ کو چیرتی ہوئی آواز نے سب کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا، جہاں ایک نوجوان سوٹ بوٹ میں بیٹھا تھا جو سب کو اپنی خوبصورتی اور اپنی آواز کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کر کیا تھا، جبکہ یمن کے والد نے بھی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا. وہ ان کی بیٹی کو اتنی بے عزتی کے باوجود بھی اپنانے کے لیے تیار تھا. وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے آیا تھا اور اس کے باپ کے آگے آتے بولا تھا، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ جیب میں ہاتھ اڑیستے ہوئے یمن پر ایک نگاہ ڈال کر بولا تھا جو بے یقینی سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی. آخر راحیل خان جو اس کا اپنا کزن تھا، ہونے والا شوہر تھا، اس نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، تو پھر سامنے کھڑے شخص کو اس پر یقین کیسے تھا؟ وہ آخر اسے کیسے شادی کر سکتا تھا جسے پورا زمانہ ٹھکرا چکا تھا؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے تھے جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا. اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی بھری محفل میں اس کا نکاح سردار خان سے کروایا گیا تھا. تم نہیں جانتے تم کس گند کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہو. یہ جانتے بوجھتے بھی کہ یہ بد کردار ہے، تم نے اس سے شادی کیسے کر لی؟ راحیل خان آگے آتے ہوئے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا تھا. اس کی خوبصورتی سے نہ صرف اسے جلن ہوئی تھی بلکہ اسے اس بات پر بھی تیش آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ٹھکرا چکا ہے اس لڑکی کو ایک خوبرو اور شاندار شخص کیسے اپنا سکتا ہے. مگر اگلے ہی پل منہ پر پڑنے والے بھاری مکے نے اس کے منہ سے اسے خون کا ذائقہ محسوس کروا دیا تھا. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ بے یقینی سے چیخا تھا جب وہ ایک طنز بھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گیا تھا. تم کیوں کر لگا کہ تم میری بیوی کے بارے میں اپنے منہ سے بکواس کرتے رہو گے اور میں تمہاری چپ چاپ کھڑے سن لوں گا؟ پہلے تو اس لڑکی پر میرا کوئی حق نہیں تھا، مگر اب یہ میری زوجیت میں ہے اور میں ایسے لوگوں کا منہ اچھی طرح توڑنا جانتا ہوں جو اپنی زبان کے آگے کتے باندھ لیتے ہیں. وہ اس پر تمسخر بھری نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا جس پر راحیل خان طیش میں آتے ہوئے اس کے اوپر لپکا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اسے اچھی طرح دھنک کر رکھ چکا تھا اور راحیل خان اپنی بگڑی ہوئی شیروانی میں نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا، جبکہ یمن حیران نظروں سے اس انجان شخص کو جو حال ہی میں اس کا شوہر بنا تھا حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. جو اس کی سائڈ لے رہا تھا، جو اس کے گھر والوں نے نہ کیا تھا، وہ سب وہ شخص کر رہا تھا جو ابھی اس کا شوہر بنا تھا. آخر اتنا اچھا کیوں تھا وہ شخص؟ آنسوؤں کو گولا اس کے گلے میں اٹکنے لگا تھا جب وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کی کلائی تھام گیا تھا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے تھے. تمہیں رونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. مجھے تم پر یقین ہے. اگر یہ پورا زمانہ بھی تم پر یقین نہیں کرے گا تو مجھے ان کی سوچ کی ذرا بھی پرواہ نہیں. ان پر میں لعنت بھیجتا ہوں، ایسی سوچ والوں پر. تم فکر مت کرو، ایسے لوگوں سے نمٹنا میں بخوبی جانتا ہوں. وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے بولا تھا. مگر میں نے واقعی کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں. وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اس کی نیلی سمندری آنکھوں میں ڈالتی ہوئی بولی تھی جہاں یقین پہلے ہی دکھ رہا تھا. تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود سے زیادہ بھروسہ ہے مجھے اپنے ہم سفر پر. یہ کہتے ہوئے وہ سارے اس کے شک و شبہات اس کے لبوں میں ہی دم توڑ چکے تھے. چلو بہت ہو گیا ڈرامہ، اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں. وہ مہمانوں کی طرف مڑتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے انہیں نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا جس پر اگلے ہی پل سارے توبہ توبہ کرتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگے تھے، جبکہ ان سب کے جانے کے بعد صرف گھر والے ہی بچے تھے. جب رومانہ چیختے ہوئے بولی تھی، بابا آپ اس شخص کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں اس حویلی میں جس نے میرے شوہر پر ہاتھ اٹھایا؟ ابھی نکالیں اس کو یہاں سے. وہ راحیل کے منہ سے خون صاف کرتے ہوئے بولی جس پر وہ تندھی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا تھا جس نے اپنی بہن کو بے عزت کر کے رکھ دیا تھا. ہاں بھائی صاحب، اس لڑکے کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. تم اپنی بیوی کو پکڑو اور چلتے بنو یہاں سے. فہیم صاحب غصے سے پھنکارتے ہوئے بولے جب وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ کر ان سب کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا. اس کو یوں سربراہی صوفے پر بیٹھے دیکھ کر سب منہ کھولے اسے تکنے لگے تھے. بھلا وہ کیا چاہتا تھا جو یہاں سے جا نہیں رہا تھا؟ یہ یہاں سے ایسے نہیں جائے گا.
نکلو تم یہاں سے۔ رومانہ آگے آتی ہوئی یمن کا ہاتھ نفرت سے تھامتے ہوئے اسے جھٹکا دیکھ کر گھر سے باہر نکالنے لگی تھی جب وہ رومانہ سے چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز بابا روکیں اسے۔ مگر وہ اپنے کان بند کر چکے تھے، مگر اگلے ہی لمحے سردار نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا تھا جو دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ ان میں سے 2 لیڈیز آگے بڑھی تھیں اور جھٹکے سے رومانہ کو یمن سے الگ کرتے ہوئے اسے نیچے پٹکا تھا کہ رومانہ کی کلائیاں چھل گئی تھیں اور چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں میں چپ گئی تھیں۔ وہ چیخنے اور چلانے لگی تھی، کون ہو تم لوگ؟ تمہاری جرأت کیسی ہوئی اس گھر کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غضبناک لہجے میں بولی تھی جب وہ اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ لڑکے، اب تم حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ اپنی بیوی کو لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اب یہ تمہاری بیوی ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامن صاحب اس کے آگے آ کے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے بولے تھے جب وہ تمسخرانہ نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگا تھا۔ اور آپ یہاں سے مجھے نکالنے والے ہوتے کون ہیں ساول صاحب؟ وہ ان کو ظالم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ میں طنز بھرے بولا تھا، جس پر وہ دانت بھینچ کر رہ گئے تھے۔ یہ کیسی گستاخی ہے؟ تم ہمارے بھائی سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے اس لڑکی کو اپنا ہی لیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمارے سے بدتمیز لہجے میں بات کرو۔ فہیم صاحب اور احمد صاحب آگے آتے ہوئے اس کو کرخت لہجے میں بولے تھے جب وہ ایک شان سے اٹھتا چل کر ان کے آگے آیا تھا اور ان لوگوں پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ کیا آپ نے اپنے باپ کی وصیت نہیں پڑھی؟ کیا اس میں صرف آپ تینوں کے ہی نام تھے حویلی کے حصے میں؟ اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ ایک چوتھے شخص کا بھی ذکر ہے آپ کے باپ کی وصیت میں، اور وہ شخص میں ہوں جو اس حویلی کا 50% کا مالک ہے۔ اگر یقین نہیں تو دی جان سے پوچھئے۔ وہ گردن اکڑاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ دنگ نظروں سے اس کو دیکھنے لگے۔ تم ہو وہ سردار خان؟ سامل صاحب ششدر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ سر خم کر کے رہ گیا تھا۔ ماں بدولت آپ کے سوتیلے بھائی کا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ انہیں آگ لگا گیا تھا اپنی بات سے، جس پر وہ بے یقین ہوئے تھے، اور آج سے میں اپنی اس حویلی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کون نکالتا ہے۔ وہ ان سب پر ایک ترچھی نگاہ ڈالتے ہوئے یمن کا ہاتھ استحقاق سے تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ ان سب کی نظروں کے سامنے، اور وہ بے بسی کے احساس تلے کچھ کہہ بھی نہ کر پائے تھے، اور دی جان کو تعصب سے دیکھنے لگے تھے جو نظریں چرا گئی تھیں۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ کون ہو تم، اور ہم سب کو کیسے جانتے ہو؟ یمن نے کمرے میں آتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور خوف بھرے لہجے میں پوچھ بیٹھی تھیں جب وہ بیڈ پر بیٹھتے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ویسے تو میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن اگر تم میرا شجرہ نسب جاننا چاہتی ہو تو بتا دوں کہ میں تمہارے سوتیلے تایا کا بیٹا ہوں۔ تمہارے اور میرے دادا نے چھپ کر نکاح کیا تھا پہلے، مگر اپنے بیٹے کو وہ نام نہیں دے پائے تھے، تبھی اس کو معاشرے کے سامنے نہیں اپنایا۔ انہی کی اولاد ہوں میں، جن کو مرتے وقت ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر دادا آدھی حویلی ان کے نام کر گئے، کیونکہ انہوں نے معاشرے کے سامنے کبھی ان کو اپنا نام نہیں دیا تھا۔ اب جب میرے باپ وفات پا چکے ہیں تو ان کے بدلے یہ حویلی میرے نام ہو چکی ہے، جس میں تمہارے باپ اور چاچا بھی حصے دار ہیں۔ اس لیے تم فکر مت کرو، تمہیں اس گھر سے مرتے دم تک کوئی نہیں نکال سکتا، کم سے کم جب تک میں زندہ ہوں۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا گہرے لہجے میں اس کے بالوں کی لٹوں کو سنوارتے ہوئے بولا تھا، تو وہ کسمسا کے رہ گئی تھی۔ ہے تو ہماری ویڈنگ نائٹ، مگر اتنا بھی برا دلہا نہیں ہوں میں، اس لیے تم چاہو تو اپنے کپڑے بدل سکتی ہو۔ میں تم پر پہلی رات کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، وہ آرام دہ لہجے میں کہتے ہوئے اس سے بولا تھا، جس پر اس کی تشکر سے آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی آپ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ سسکتی اس کے آگے آتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، صرف تمہیں اپنی بیوی بنایا ہے۔ اگر تم اسے احسان ہی سمجھتی ہو تو پھر اس کا بدلہ اس طرح اتارنے کے بدلے میں تم مجھے محبت اور وفا دینا، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ پیسہ دولت سب کچھ ہے میرے پاس، صرف وفا اور محبت نہیں ہے، وہی چاہیے مجھے، بس تم سے۔ وہ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے ہوئے بولا تھا تو وہ سرخ چہرہ لیے اسے دیکھتے ہوئے چھپاک سے واش روم میں بند ہو گئی تھی، جس پر وہ کہکا لگا کر رہ گیا تھا۔ انٹرسٹنگ،
وہ لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ جب وہ اپنے آرام دہ کپڑوں میں باہر نکلی تب تک سردار خان اپنے ملازموں سے اپنا ڈریس منگوا کر تبدیل کر چکا تھا اور بیڈ پر لیٹا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا محسوس کر کے وہ تھوک نگل کر رہ گئی اور وہیں کھڑی تھی، اس کشمکش میں کہ بیڈ پر جائے یا نہ جائے، جب سردار خان کی گہری آواز کمرے میں گونجی تھی۔ بیگم، وہاں ساری رات بت بن کر کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی بات سننا تھی کہ وہ مرے مرے قدموں سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی، جس پر اگلے ہی پل وہ کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ آہ! اس کی ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، جس پر وہ اندھیرے میں ہی اس کو اپنی گہری نیلی سمندر کی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اس کو گہری لہجے میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے منمناتے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، اگر آپ سے ڈر لگتا تو آج اس وقت آپ کے ساتھ کمرے میں موجود نہ ہوتی۔ آپ ہی تو وہ شخص ہیں جس نے سب کے سامنے میرا ساتھ دیا ہے۔ وہ ہلکی سی آواز میں سرگوشی کرتے بول رہی تھی، جو بمشکل ہی سردار خان سن پایا تھا۔ پھر وہ ساری رات اس سے راز و نیاز میں مشغول رہا تھا۔ اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے قصے وہ اسے سنا چکا تھا، جو ان میں تھوڑی بہت بے تکلفی پیدا کرنے کا سبب بنے تھے۔ جب وہ سو گئی تو سردار خان نے اس کے سوئے وجود کو بیڈ پر منتقل کیا اور اس کی آنکھوں اور ماتھے پر لب رکھ کیا تھا۔ وہ کافی دیر سے اس حویلی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ کہنا مناسب رہے گا کہ وہ اس گھر کے حالات سے بھی اچھی طرح واقف تھا تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے اپنے ملازموں کو اندر تعینات کر رکھا تھا۔ کافی عرصے سے ہر ایک کے کمرے میں سیکیورٹی کیمراز بھی لگوا دیے تھے اس نے، جو کہ ایک چپ کی مانند ہوتے اور دیوار سے چپک جاتے تھے اور آواز بھی بخوبی ریکارڈ کرتے تھے۔ ایسے میں رات بھی وہ ان کی حویلی پر نظر رکھے ہوئے تھا جب اس نے ان کی چھوٹی بیٹی کو ایک لڑکے کو بلواتے دیکھا تھا اور اس لڑکے کا رخ عین بڑی بیٹی کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا تھا کہ چھوٹی بہن کیا سازش کر رہی ہے، مگر آج جب اس نے یہاں آتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ اچھی طرح جان چکا تھا اور اس بات کا گواہ تھا کہ وہ لڑکی بالکل بے قصور تھی اور با کردار تھی۔ پہلے تو اس کا اس سے نکاح کرنے کا بالکل بھی ارادہ نہ تھا، مگر جیسے اس کی نگاہ اس لڑکی پر پڑی، وہ پہلی نظر کی محبت میں مبتلا ہوا تھا۔ اسے آج وہ اچھی طرح جان گیا تھا کہ پہلی محبت میں مبتلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی اور پہلے بھی وہ کیمرے سے اس کی حرکات دیکھ چکا تھا، جو شوق اور چنچل سی تھی۔ وہ ایسی لڑکی سے کبھی روبرو تو نہیں ملا تھا، نہ ہی ایسی لڑکیوں سے اس کی ذہنی مطابقت تھی، مگر آج اس کے روبرو آ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اگر اس نے اس لڑکی کو تنہا چھوڑ دیا تو اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا، جیسے اس کا نہ بچا تھا۔ اگر اب بھی اس کے والد وفات نہ پا جاتے تو وہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرتا، مگر تنہائی سے مار دینے کے در پر تھی، تبھی اس نے اس حویلی کا رخ کیا تھا اور یہاں آ کر پہلے ہی دن وہ اپنی ہمسفر کو منتخب کر چکا تھا۔ یقیناً آنے والے حالات میں وہ اس کو اور مضبوط بنائے گا اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملائے گا۔ اگلی صبح اس نے یمن کو تیار ہونے کا کہا تھا، جس پر وہ سہمی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ مگر میں تیار کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس کی بات پر اجنبے سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اور میں تمہارا شوہر ہوں اور میرے لیے تو تمہیں تیار ہونا ہی چاہیے، وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولا، جس پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہونے کے لیے الماری کھول گئی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سے رنگ کا لباس زیب تن کرے۔ جب وہ ایک سرخ رنگ کا فراق اسے تھما گیا تھا۔ یہ پہنو گی آج تم؟ اس نے پھٹی آنکھوں سے سرخ فراق کو دیکھا اور ایک نظر اسے جب اسے واش روم میں دھکیل چکا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ تیار ہو کر آئی تو وہ اس کے ڈریسنگ کے سامنے آتا ایک ریڈ کلر کی لپسٹک اس کے ہاتھوں میں تھما گیا تھا۔ لگاؤ اسے، وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے لپسٹک تھام کر لگا گئی تھی۔ گیلے بالوں میں اس کا سفید چہرہ دمک رہا تھا، جبکہ سرخ گال اس کے اتنے قریب ہونے سے تمتما اٹھے تھے۔ اگلے ہی پل وہ اس کے گال پر لب رکھ کر اسے بے ہوش ہونے کے در پر پہنچا چکا تھا۔ اب ایسے بھی نہ دیکھو ظالم، کیا مار ڈالو گی مجھے؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جو کان کے پیچھے بال اریس رہی تھی شرم سے دوہری ہوئی تھی جب وہ ایک کندھے پر اس کے ہاتھ رکھتا اسے اپنے ساتھ نیچے لے کر چلنے لگا تھا۔ جب وہ وہیں رک گئی تھی، میں کیسے جا سکتی ہوں نیچے؟ میں نہیں جاؤں گی، وہ سب لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ وہ ڈرے ہوئے بولی جب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔
وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے اسے حوصلہ دیتے بولا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ تمہیں سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہوگی یمن، ورنہ یہ تمہیں دبا لیں گے اور یہ ثابت کر دیں گے کہ تم نے واقعی ہی وہ تمام کام کیے جس کا انہوں نے تم پر الزام لگایا ہے۔ تم میری بیوی ہو سردار خان کی، تمہیں مضبوط بننا ہوگا اور اپنے لفظوں سے سب پر ظاہر کرنا ہوگا کہ تم کوئی دبو سی ڈرپوک لڑکی نہیں ہو، سمجھی تم؟ وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس کی باتیں سن کر اس میں کچھ حوصلہ آیا تھا۔ اس نے کچھ غلط تھوڑی کیا تھا جو وہ سب سے منہ چھپاتی پھرتی۔ وہ بھی گردن رکھڑا کر اس کے ساتھ نیچے آئی تھی جب ان دونوں کو دیکھ کر سبھی نفرت بھری نگاہوں سے یمن کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ صبح صبح اس کا چہرہ دیکھ کے لیا، میرا کھانا زہر ہو چکا ہے۔ راحیل خان غصے سے دھاڑتے ہوئے میز پر پلیٹ پٹکتے ہوئے بولا تھا، جب سردار خان نے میز کی دوسری سربراہی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جو اس کی بات مانتے اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، جبکہ ساری عورتیں جو اپنے شوہروں کے پیچھے کھڑی تھیں اور اس کی تمام کزنز جن کو آدمیوں کے کھانے سے پہلے کی اجازت نہیں تھی، یمن کو سردار خان کے ساتھ بیٹھے حیرت سے آنکھیں پھاڑے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھیں۔ اگر تمہاری بھوک مر چکی ہے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہاں سے چلے جانا چاہیے تمہیں، بجائے اس کے کہ تم دوسروں کا کھانا بھی زہر مار کرو۔ وہ اگلے ہی پل اسے اپنی بات سے آگ لگاتے ہوئے یمن کی پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا تھا۔ لڑکے، ہمارے یہاں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا رواج نہیں ہے۔ سامل صاحب اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولے تھے، جب وہ آئیبرو چکا کر رہ گیا تھا۔ کیا واقعی آپ کی حویلی میں ہوتے ہوں گے ایسے اصول، مگر اب میں آ گیا ہوں اس حویلی میں ان تمام اصولوں کو بدلنے کے لیے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد دلا دوں کہ میں یہاں کا مالک ہوں۔ آپ سے زیادہ تو مجھے تو بالکل بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں۔ البتہ آپ ضرور اپنے معاملوں میں مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کافی پرانے ہو چکے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ ان کی بے عزتی کرتے بولا تھا، جب یمن نے ٹیبل تلے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا جس پر وہ خاموش ہوا تھا اور پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو جانم؟ ان کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ۔ وہ پیار سے اسے پچکارتے ہوئے بولا تھا جب وہ ایک ایک لقمہ لینے لگی تھی، سردار خان کے ہاتھ سے جسے رومانہ نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یمن کے چہرے سے اس کی خوشی نوچ لیتی۔ وہ تو اس کی خوشیاں نوچ چکی تھی، پھر آخر کیسے وہ خوش رہ سکتی تھی؟ ایسا تو ممکن نہ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے شاپنگ پر لے کر جانے لگا تھا۔ چلو اب شاپنگ پر چلتے ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے ہماری، گھر میں ایسی شکلیں دیکھیں گے تو تم پر بھی برا اثر پڑے گا۔ وہ ان سب پر طنز کرتے ہوئے اسے شاپنگ پر لے جاتے بولا تھا، جس پر پیچھے وہ جل بھن کر رہ گئے تھے۔ آخر ایسا کب تک چلے گا بابا؟ ہم اس کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی محبت ہے آپ کی ہمارے ساتھ؟ آپ کو یمن اب بھی اتنی عزیز ہے کہ آپ اسے گھر سے باہر تک نہیں نکال سکتے۔ رومانہ غصے سے اپنے باپ کے آگے آتے ہوئے بولی، جب وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے اسے وہیں روک گئے تھے۔ تم بڑوں کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو تو یہی بہتر ہے، اسے کہہ کر وہ اندر جا چکے تھے، جس پر وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ راحیل خان کے ساتھ اس کی پہلی رات ویسے غارت ہو چکی تھی کیونکہ راحیل پوری رات گھر سے باہر رہا تھا۔ ان کی ویڈنگ نائٹ تو خراب ہو ہی گئی تھی۔ اس نے کیا کچھ نہ سوچا تھا کہ پہلی رات کیا کیا کرے گی، اور اس کی تمام خوشیاں ملیا مٹ ہو چکی تھیں۔ اب جیسے ہی اس نے یمن کو سردار خان کے ساتھ ہنستے کھیلتے گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اس لیے وہ اس کی خوشیاں جلا کر آگ کرنے کے لیے بھی اس کے آگے آئی تھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ ایک تو تم سارے معاشرے میں بدنام ہو چکی ہو اور اب باہر گھومتی پھرتی ہو، تمہیں تو گھر میں ہی سڑنا چاہیے۔ وہ نفرت اپنی زبان پر لانے سے باز نہ آئی تھی جب سردار خان کے اشارہ کرتے ہی یمن نے تمام تحفے اور ڈریسز اس کو تھمائے تھے جو وہ ابھی شاپنگ کر کے لائے تھے، اور رکھ کر رومانہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، جس پر ساری چاچیاں، کزنس اور اس کی ماں ششدر رہ گئی تھی۔ خبردار جو میرے آگے بکواس کی، 2 سال بڑی ہوں میں تم سے، تمیز سے بات کرو مجھ سے۔ اور کیا کہا تم نے مجھے؟ بدنام ہونے کی طنز کر رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اس لڑکے کو میں جانتی تک نہیں تھی؟ اس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ زبردستی میرے کمرے میں آیا، اور تم نے مجھے کہا تھا کہ کسی کو اس بارے میں کچھ مت بتانا، ورنہ راحیل مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ تمہاری باتوں پر عمل کر کے ہی میں اس مقام تک پہنچی ہوں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ تمہارے دل میں شروع سے ہی میرے خلاف نفرت تھی،
میری چیزیں مانگتے مانگتے کب تم میرا شوہر مانگنے لگی مجھے اندازہ بھی نہ ہوا۔ وہ تو اچھا ہوا سردار وقت پر آ گئے اور میرا ان سے نکاح ہو گیا، ورنہ میں ایک ایسے تنگ ذہن شخص کے ساتھ بن جاتی جس کے ساتھ میں ساری زندگی گزارنے کا بھی تصور نہیں کر سکتی۔ ایسی جیل میں رہنے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ مجھے سردار ملے جو میری عزت کرتے ہیں۔ کم سے کم تم سے تو زیادہ خوش ہوں میں۔ تم جیسے لوگ ایک دوسرے کو ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ اسے 2-4 اور تھپڑ مارتی ہوئی بولی، جس پر وہ مٹھیاں بھیجتے اس کے اوپر وار کرنے کو لپکی تھی جب سردار خان بیچ میں آیا تھا۔ عورتوں پر میں ہاتھ تو اٹھاتا نہیں ہوں، مگر اگر کوئی میری بیوی کو ہاتھ لگائے تو اس کے ہاتھ بھی سلامت نہیں چھوڑتا۔ وہ ایسے کھردرے لہجے میں بولا کہ وہ اندر تک کانپ گئی تھی اور پیچھے ہٹی تھی۔ بلک بلک کر روتے اس نے سب کو اکٹھا کر دیا تھا جب وہ دونوں آرام سے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اب ایسا روز ہونے لگا تھا، وہ جب بھی کوئی بہانہ بنا کر یمن کو بدنام کرنے لگتی تو سردار خان ان کے منہ پر جواب مار دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ان کی زمینوں کی بھی دیکھ بھال کرنے لگا تھا۔ اس گاؤں میں سردار خان مقبول ہونے لگا تھا جس پر وہ لوگ تنگ آ چکے تھے۔ بس بابا، بہت ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ آپ ہی بتائیں ہمیں۔ وہ سردار خان تو اس گاؤں کا سردار بن بیٹھا ہے۔ شہروز اور راحیل اپنے تایا اور چاچاؤں کے سامنے غصے سے بولے تھے۔ ابراہیم نے بھی ان کے ہاں میں ہاں ملائی تھی، کیونکہ ان کو تو اب اس گاؤں میں کوئی عزت دیتا ہی نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا لوگ سردار کے پاس جاتے تھے جو ان کا مسئلے کا بخوبی حل نکال لیا کرتا تھا۔ لوگ اب اکٹھے ہونے لگے ہیں اور مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ اس گاؤں کا سردار کو بنایا جائے، جو ہمارے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ راحیل غصے سے بولا تھا جب ساول صاحب اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو، کل وہ سب لوگ جرگہ بلانے والے، وہ پرسوچ لہجے میں بولے، اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ سردار خان کو سرداری دے دی جائے۔ پھر ہم کیا کریں گے بابا؟ ابراہیم بھی حامد خان سے بولا تھا، جس پر وہ بے بسی سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگے تھے، کیونکہ اب ان کے ہاتھ کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ بات اب جرگے میں پہنچ چکی تھی۔ اگلے روز جرگہ بلایا گیا تھا اور سب کی موجودگی میں سردار خان کو اس گاؤں کا سردار منتخب کیا گیا تھا۔ سردار کے کانٹیکٹس نہ صرف بزنس میں تھے بلکہ اس کو زمینوں پر کام کا بھی کافی تجربہ تھا۔ وہ اپنے باپ کی ہی طرح ذہانت سے بھرپور شخص تھا، جس کا کیا کوئی بھی فیصلہ اور کوئی بھی ڈیل کبھی غلط نہ ہوئی تھی۔ آج بھی جب اس کے سر پر پگڑی سجائی جا رہی تھی سرداری کی، تو سب سے زیادہ خوشی یمن ہوئی تھی اور وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی تھی۔ گاؤں میں سارے لوگ کھڑے ہوئے اس کے سردار بننے پر خوشیاں منا رہے تھے۔ وہاں پر حویلی کے ساری عورتیں اور مرد موجود تھے جب راحیل خان آگے آتے ہوئے اسے شرمندہ کرنے کو بولا تھا۔ اسے آخر کہاں برداشت تھا کہ وہ خوش رہے، اس کی سرداری کی گندی چھین لے اور وہ اسے ایسے ہی جانے دے؟ ایسا تو ممکن نہ تھا۔ جسے آپ سردار کہہ رہے ہیں نا، اس کی بیوی آپ لوگ جانتے ہیں کس کماش کی عورت ہے؟ وہ سب پر طنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ اس شخص کی بیوی نہ صرف بد کردار بلکہ کافی مردوں سے تعلق ہے اس کے۔ راحیل خان نے آگے آتے ہوئے تالی بجاتے ہوئے کہا تھا، جس پر سردار خان کی آنکھیں لہو چھلکانے کو ہوئی تھیں۔ اس کا صبر لبریز ہو چکا تھا۔ بہت باتیں کر لی تھی انہوں نے اس کی بیوی کے خلاف۔ اگلے ہی پل اس نے بندوق تھامی تھی اور ایک گولی مارتے ہوئے اس کے کندھے کو چیر کر رکھ دیا تھا جب وہ در سے کراتے ہوئے نیچے گرا تھا۔ تم میرا منہ بند نہیں کر سکتے۔ آخر کس کس کا منہ بند کرو گے تم؟ سردار خان، حقیقت یہی ہے، وہ تمسخرانہ ہنسی بولا تھا جب وہ آنکھوں میں قہر لیے اس کے سامنے آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بات کو ایسے ہی دفن رہنے دوں گا، تم لوگوں کو وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر اب تم نے میری بیوی کو بھری محفل میں بے عزت کرنے کا سوچ ہی لیا ہے تو تمہیں اچھی طرح بتا دوں کہ جو الزامات تم میری بیوی پر لگا رہے وہ اصل میں تمہاری بیوی کی خاصیت ہے۔ اس کی بات پر اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری بیوی کا بھلا یہاں کیا تعلق؟ راحیل خان غصے سے چلایا تھا جب رومانہ آگے آتے ہوئے چلاتے ہوئے بولی تھی، خبردار جو تم نے اپنی گندی زبان سے میرا نام لیا، میں اپنی بہن کی طرح بدچلن نہیں ہوں۔ اگلی لمحے سردار خان کے کس کر پڑنے والے تھپڑ نے اس کے ہونٹ کو پھاڑ کر رکھ دیا تھا۔ کہا تھا میری بیوی کے کردار کے بارے میں بات مت کرنا، ورنہ اپنا انجام بہت برا پاؤ گی، مگر تم نے یہ جرأت دوبارہ کی، اب اس کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ وہ اسے آنکھوں میں قہر لیے دیکھتے بولا۔ وہ اپنے بندوں کو اشارہ کیا جنہوں نے وہاں ایک بڑا سا پروجیکٹر لگوایا تھا۔ اب عالم یہ تھا کہ جرگے میں تمام گاؤں والے موجود تھے اور سکرین پر بڑا سا پروجیکٹر لگا ہوا تھا۔ نہ صرف جہاں چھت پر لگے کیمرے سے وہ منظر آیا ہونا شروع ہوا تھا جہاں راحیل خان
اور رومانہ ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑے تھے اور گھٹیا منصوبے بنا رہے تھے۔ وہیں وہاں ویڈیو بھی چل پڑی تھی جہاں رومانہ ایک غیر شخص سے مل رہی تھی اور اسے پیسے دے رہی تھی اور اسے اپنی بہن کے کمرے میں بھیجا تھا۔ ایسی تمام کال ریکارڈز جو رومانہ کے فون سے کیے گئے تھے وہ وہاں ریکارڈنگ پلے کروا چکے تھے، جس میں راحیل خان اور اس کی کال کی ساری ریکارڈنگز اور اس کے ایک انجان شخص کی گئی باتیں سب ریکارڈ تھیں، اور وہ وہاں چلتی سب کو ششدر کر گئی تھی۔ رومانہ کے باپ نے ایک دم دل پر ہاتھ رکھا اور پیچھے کو گر گئے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ! انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے سرسراتے لہجے میں کہا تھا جب وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی اور پاؤں میں گری تھی، بابا یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب اگلے ہی پل کس کر تھپڑ پڑنے سے وہ پیچھے کو گری تھی۔ تف ہے تم پر، تمہیں اولاد کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے؟ تم نے اپنی بہن کو بدنام کرنا چاہا، اسے ہماری نظروں میں گرانا چاہا۔ تم تو ہماری اولاد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے رخ موڑ چکے تھے۔ بابا پلیز ایسے نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی تھی اور راحیل کی طرف بھاگی تھی جو اپنے قدم پیچھے لے چکا تھا۔ تم اتنی عیار اور چالاک ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا رومانہ۔ تم نے اپنی بہن پر اتنا غلطی الزام کیسے لگایا؟ اگر تمہیں اس سے اتنی ہی نفرت تھی تو ٹھیک تھا، نفرت تو میں بھی اس سے کرتا تھا، مگر اسے بدنام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے اس پر تہمت لگائی۔ راحیل خان اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ چیخ پڑی تھی۔ ہاں کیا میں نے یہ سب؟ یہ پاگل لڑکی تو تم جیسے شخص سے محبت کرتی تھی، تمہاری محبت کے دم بھرتی تھی یہ۔ میں نے اس کے کان بھرے ہمیشہ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، مگر اس پاگل لڑکی کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ شروع سے تم سے پیار کرتی تھی، لیکن میں اپنی کوشش چھوڑی نہیں تھی۔ اس دن تمہاری باتیں سنی تھی میں نے راحیل خان، جو تم اپنے دوست سے کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تمہیں اس لڑکی سے رشتہ نہیں کرنا، کوئی کمزوری ڈھونڈ رہے ہو اس کی، اس لیے میں نے تمہارا ساتھ دیا۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے اس لڑکے کو بلایا کیونکہ نفرت کرتی ہوں میں یمن سے۔ میرے ماں باپ کا پیار شروع سے لوٹا ہے، اس نے ہمیشہ ان کی آنکھوں کا تارا بن کے رہی ہے، مگر میں کہاں تھی؟ مجھے تو یہ نظر انداز کر گئے تھے، تو پھر میں اسے انتقام کیوں نہ لیتے؟ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی اپنی مظلومیت کے رونے روتے جب سبھی اسے نفرت اور حقارت سے دیکھنے لگے تھے۔ تم پاگل ہو چکی ہو رومانہ، تم نے اتنا سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں پایا، تم خالی ہاتھ رہ گئے۔ یمن آگے آتے ہوئے اس پر ترہم بھری نگاہیں ڈالتے بولی تھی، جس پر وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ نہیں مانگنی مجھے کسی سے معافی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ چلا کر بولی تھی جب اگلے پل سردار خان نے اسے اشارہ کیا تھا اپنے بندوں کو جو اسے زمین پر بٹھا گئے تھے اور اس پر تہمت لگانے کی سزا میں کوڑے برسانے لگے تھے۔ جب 10 کوڑے پڑنے کے بعد وہ معافیا مانگنے پر اتر آئی تھی۔ پلیز چھوڑو مجھے، درد ہو رہی ہے مجھے، معاف کر دو یمن، تم تو روکو نہ اسے۔ مگر وہ اس کی بات پر منہ موڑ گئی تھی۔ رومانہ نے اسے زمانے میں رسوا کر کے رکھ دیا تھا، پھر وہ کیوں اس سے معافی مانگ رہی تھی؟ ابھی کچھ دیر پہلے تک تو اس کی انا کا گھمنڈ ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا، اور اب اس حال کو پہنچ گئی تھی وہ۔ یمن ایک آخری نظر اس کو دیکھا اور اپنے شوہر کو اشارہ کیا تھا جس پر اس نے کوڑے رکوا دیے تھے۔ مجھے معاف کر دینا یمن، میں ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ رومانہ میرے دماغ میں زہر گھول رہی تھی۔ راحیل خان فوراً اس کے آگے آتے ہوئے اس سے معافی مانگتے بولا تھا جب اسے پتہ چلا تھا کہ یہ لڑکی اسے چاہتی ہے تو کیوں نہ اسے واپس حاصل کیا جائے۔ راحیل زخمی کندھا لیے اس کو منانے کے لیے بولا جب وہ اگلے ہی پل اسے تھپڑ رسید کر کے رہ گئی تھی۔ اب تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے آگے آ کے معافی مانگ سکو، تم جیسے مرد کو میں مرد سمجھتی نہیں، اس لیے آئندہ کبھی میرے آگے آنے کی غلطی مت کرنا۔ نہ میں اتنی رحم دل ہوں کہ تم جیسے شخص کو معاف کر دوں گی۔ میرے لیے میرا شوہر کافی ہے جس نے مجھ پر اعتبار کیا، جب کوئی میرے پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی مجھے آپ لوگوں کی معافی سے کوئی سروکار ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا اور سردار خان کے پاس چلی گئی تھی، جس نے اس کے اوپر فخر سے اپنی بھوری چادر ڈالی تھی اور چاروں طرف مبارک ہو کا شور گونج اٹھا تھا۔ سردار کی سردارنی بھی بالکل ویسی ہی تھی، انصاف کرنے والی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، اس بیچ میں ہمارا ہنی مون تو رہ ہی گیا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، جس پر وہ سرخ چہرے سے اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ آپ بھی نا، وہ اسے کونی رسید کر کے رہ گئی تھی اور دونوں کھلکھلا کر ہنس لیے تھے۔ اب خوشیاں ان کا مقدر بننے والی تھیں۔